ابن کثیر میں اور ابن عساکر و مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے پڑوسی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے جو میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ رات کو چند کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں اور میرے بچے غریب ہیں، وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور ان کے منہ پہ ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اسے بولیں کہ ایسا نہ کرے، یا تو یہ درخت میرے حوالے کر دے، مجھے ہبہ کر دے، یا پھر یہ درخت ہی کاٹ دے، میرے بچوں کے منہ سے یہ کام نہ کرے، بچوں سے منہ سے یہ کھجوریں نہ نکالا کرے۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ اسے بلاؤ۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اے فلاں، تو یہ اپنا درخت یا تو اس کے حوالے کر دے، اسے ہبہ کر دے، یا درخت کاٹ دے، تو کیونکہ تو بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس نے بہانے بنانا شروع کیے کیونکہ وہ منافق تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ بچوں میرے کو پسند ہے کھجور، میری بیوی کو بھی پسند ہے، ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے میں بیچ نہیں سکتا۔ اس نے بہانے بنائے نا، تو حضور نے فرمایا کہ تجھے میں ایک پیشکش کرتا ہوں، تو یہ درخت مجھے دے دے، میں جنت میں اس کے بدلے میں تجھے ایک ایسا درخت دوں گا کہ جس کے سائے میں اگر گھڑ سوار 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو، یعنی اتنا عالی اور شاندار درخت تیرے حوالے کروں گا، تیری ملکیت میں دوں گا۔ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے بہانے بنائے کیونکہ منافق تھا۔ جب وہ چل پڑا، واپس نکلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، تو حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ درخت میں خرید کے لے کر آؤں اور آپ کی بارگاہ میں دے دوں تو کیا وہ جنت میں درخت مجھے ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ملے گا۔ وہ جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، رک رک میری بات سن۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ درخت مجھے بیچ دے، منہ بولی قیمت مانگ، جو تو منہ سے نکالے گا میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا جا کام کر، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچا، تجھے کیوں بیچوں گا؟ کیونکہ وہ منافق تھا۔ جب صحابی رسول نے کہا نا، حضرت ابو دحدحہ نے کہا نا کہ تو جو منہ بولی قیمت مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، پھر جو تیرا باغ ہے نا، 600 درخت کھجور جس میں لگے ہوئے ہیں، وہ باغ میرے حوالے کر دے، میں تجھے درخت دے دوں گا۔ تو اس نے صحابی رسول نے کہا کہ اپنی زبان پر قائم رہے گا۔ اب اس باغ کی شان کیا ہے؟ عمدہ باغ، 600 درخت اس میں لگے ہوئے کھجوروں کی، ایسی کھجور کے ساتھ مدینے کے سارے تاجروں کی خواہش ہوتی جب یہ کھجور اترے تو ہم اسے خریدیں۔ اسی باغ میں ایک شاندار عالی محل بھی تھا حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب یہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے منظور ہے، میں تو یہ پورا باغ دینے کے لیے تیار ہوں، تو ایک درخت میرے حوالے کر دے۔ جب وہ ایک درخت کہتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، مجھے 600 درخت مل گیا اس ایک درخت کے بدلے میں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سودا کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا سودا کیا؟ یا رسول اللہ، میں نے وہ ایک درخت خریدا ہے اور اس کے بدلے میں 600 اپنے درخت جو باغ میں لگے ہوئے تھے اس کے حوالے کر دیے، تو کیا وہ جنت کا درخت مجھے ملے گا؟ اب ایک طرف دیکھیں کہ وہ 600 درخت جو اپنی ملکیت میں وہ بھی نکل گئے، اور جو درخت خریدنا ہے وہ بھی ملکیت میں نہیں رہنا، وہ کسی غریب کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ مال کتنا ہے، مال کتنا جا رہا ہے، وہ صرف اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قرضہ دے دیتے ہیں۔ انہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا، اور عطا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم بھی سودا تبدیل کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، صحابی رسول کہنے لگے، حضرت ابو دحدحہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا سودا تبدیل کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سینکڑوں درخت کھجور کے لگا دیے اور سینکڑوں محلات تعمیر فرما دیے۔ جب یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جنت میں محلات بھی عطا کر دیے اور درخت بھی عطا کر دیے، باغات بھی عطا کر دیے، اور جب جاتے ہیں اپنے گھر محل اپنے باغ کے باہر جاتے ہیں، وہیں سے ندا دیتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میرے بچوں، گھر سے باہر نکل آؤ، یہ میں نے باغ اور درخت، یہ میں نے باغ اور محل بیچ دیا ہے۔ تو ان کی بیوی آگے سے کہنے لگی، اے ابو دحدحہ کیا سودا کیا؟ فرمایا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے منافع ہی منافع کمایا ہے، میں نے اس باغ کے بدلے، اس محل کے بدلے میں جنت میں محلات بھی خرید لیے اور جنت میں درخت بھی خرید لیے۔ ان کی بیوی آگے سے کہنے لگی، اے ابو دحدحہ تجھے مبارک ہو، تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا بلکہ نفع بخش سودا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ کی جب راہ میں دیتے ہیں تو پھر سوچتے نہیں، انہیں پتہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا بڑھ کر واپس عطا کرے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، آپ ایک نیکی کریں، ویسی تو ایک نیکی 10 کے نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ آپ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایسا معاملہ نہیں رہتا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ ایک کریں، اللہ تعالیٰ 700 بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایسے چیزیں
جو اسلام کے لیے ہوں، اسلام سے تعلق رکھیں، ان سے محبت کیا کرو، ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جانیں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جامع داغ فرما دے گا۔